اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر تم شادی کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو۔ اچھا، یہ طاقت سے مراد کیا ہے اس حدیث میں؟ اس کی وضاحت اسی حدیث میں ہے۔ جی اور اگر طاقت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، تو پھر وہ روزے رکھے۔ جی جی تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ روزے رکھنے کا حکم تو تب دیا جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ مرد عورت کی چاہت کرتا ہے، عورت مرد کی چاہت کرتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی کمی کو کئی تو لوگ علاج کرواتے پھرتے ہیں، جی اور یہ نہ ہو تو بھی اس کا علاج کروایا جاتا ہے، جی تو یہ بہت بڑی نعمت ہوئی نا۔ جی تو جب شادی نہیں ہو سک رہی اور یہ دل میں چاہت پیدا ہو رہی ہے، تو پھر وہ روزہ رکھ کے اس کو کم کرے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ تو اگر شادی کی طاقت سے مراد یہ طاقت ہوتی تو پھر تو روزے رکھنے کا حکم نہ دیتے آپ، جی کہ شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھو۔ جی تو اس سے صاف مطلب یہ ہے کہ مالی طریقے سے اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ شادی نہیں کر سک رہا، تو وہ یعنی شادی کے اخراجات اٹھانے اور بعد کے اخراجات اٹھانے کی طاقت نہیں ہے اس کے بعد، تو پھر وہ روزے رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا لفظ ہے فَلْيَتَزَوَّجْ، وہ ضرور شادی کرے۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ بات نکالی ہے کہ شادی اس پر واجب ہے۔ صحیح۔ لیکن بسا اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس کی چاہت نارمل ہوتی ہے اور وہ نہ بھی شادی کرے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو ایسے پر واجب نہیں۔ اور اگر اس کو یہ ہو کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، تو اس پر وہ واجب ہے، طاقت بھی ہے تو واجب ہے۔ اور اگر اس کی طاقت ہے نہیں، جسمانی طاقت اس کی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں، البتہ یہ کہ وہ اپنے پارٹنر کو بتا دے کہ بھی میرا یہ حساب ہے، صحیح۔ تو ورنہ اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں۔ تو شادی کبھی ناجائز ہوتی ہے اور کبھی مستحب ہوتی ہے اور کبھی واجب ہوتی ہے۔ صحیح۔ شاہ صاحب، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ امت کے بڑے بڑے علماء ہیں کبار جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، تو بعض دفعہ لوگ عوام کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی، امام بخاری نے شادی نہیں کی، تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو شادی کی۔ صحیح۔ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے جو بخاری کی شرح لکھی، اس میں مقدمے میں ان کے جو حالات لکھے ہیں تو انہوں نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے بارے میں اس طرح ہے، تو اور بھی کچھ ہوں گے۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جس کی چاہت اس لیول کی ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑے گا، اس پر واجب ہے۔ جی جی اور جس کی چاہت اس لیول کی نہیں ہے اس پر وہ واجب نہیں ہے۔ جی اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ان کے جو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو حالات اس طرح کے رہے ہیں کہ وہ کبھی وہ علاقہ بدل کر دیے جاتے رہے، کبھی جیل میں ڈال دیے جاتے رہے اور جہاد کرتے رہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے جو سٹیبل نہیں ہو سکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ میں اس لیول پہ ہوں کہ جس پہ واجب نہیں ہوتی، صحیح۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے کام اور جہاد فی سبیل اللہ اور امت کا درد اور ان کاموں میں مصروف اتنے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں اگر دوسری طرف مصروف ہوں گا تو ادھر میرے کمزوری آ جائے گی، یہ سوچ بھی ان کی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو لیکن بنیادی طور پر ایسے لوگ کوئی لاکھوں میں ایک ہوں گے، جی جی باقی تو سب ایسے نہیں ہوتے۔ جی تو ایک دو اس طرح کے واقعات کو لے کر ان کو تو لیول کیا جا سکتا ہے ان علماء سے جنہوں نے 2 2 3 3 4 4 شادیاں کی، جی تو لیول ہو گیا نا۔ اب آپ اپنا سوچو کہ آپ کس لیول پر ہو اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے نوجوان ملیں گے کہ جو یعنی گناہ میں بھی ملوث ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شادی نہیں کرتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہو رہے ہیں؟ جب آپ نے فرمایا کہ وہ گناہ میں بھی ملوث ہیں تو پھر تو گناہ گار ہی ہیں، اس میں تو کوئی ہے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایک تو گناہ بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، کان بھی بدکاری کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میں تھوڑا مجھے بات کرنی نہیں آ رہی، میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بات کیسی رہے گی۔ جی یہ بیمار کرنے والی کیفیت ہوتی ہے، بیمار کرنے والی کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک واقعہ آپ نے بچپن میں پڑھا تھا، وہ شیر آ گیا، یاد ہے آپ کو؟ جی جی وہ گڈڑیا تھا، اس نے شرارت کی، جی شیر آ گیا، تو لوگ آئے تو کہا، ہنسنے لگے، نہیں جی میں نے تو مذاق کیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے ایسے کیا تو لوگ آ گئے تو کہا میں نے مذاق کیا تھا۔ پھر ایک دن واقعتاً شیر آ گیا
اور وہ لوگ نہیں آئے کہ وہ تو مذاق کرتا ہے. بالکل. تو یہ انسان کی بھی طبیعت ہے اور انسان کے اعضاء کی بھی طبیعت ہے کہ جب آپ دیکھیں نا اب میڈیا اتنا تیز ہو گیا, اتنا گندا ہو گیا, اتنا آزاد ہو گیا, تو اس پر کوئی آڑی تڑی چیزیں دیکھیں آپ تو چاہت پیدا ہوتی ہے. تو جسم اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ شاید اس کی شادی ہے اور یہ عورت جو اس کو نظر آ رہی ہے اس کی بیوی ہے اور شاید یہ اس کے پاس جا سکتا ہے. اسی طرح عورت کہ یہ جو مرد ہے شاید اس کا شوہر ہے اور یہ شاید اس کے پاس جا سکتی ہے, لیکن وہ تو فیک ہوتا ہے, وہ تو تصویر ہوتی ہے. جی جی. تو جسم میں چاہت پیدا ہونا, پھر چاہت کا ختم ہونا, چاہت کا پیدا ہونا, پھر چاہت کا ختم ہونا, یہ وہی کیفیت بنتی ہے جو میں نے پہلے قصہ سنایا آپ کو. اور بعد میں پھر جب اس کی واقعتاً بیوی یا شوہر آ جاتا ہے اور اس میں پھر وہ چاہت ہی پیدا نہیں ہوتی, جیسے وہاں شیر آ گیا مگر وہ نہیں آئے. جی جی. تو یہ اس وقت ایک کامن ڈیزیز بن چکی ہے, نفسیاتی بھی اور جسمانی بھی, اور دھڑا دھڑ ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس اور یوٹیوبروں کے پاس رش لگا رہتا ہے. آپ ذرا سی بھی اس طرح کی کوئی بات لکھ دیں, اس کا علاج لکھ دیں تو اچھا پھر کوئی اس کا سبسٹیٹیوٹ یہ نکالتے ہیں کہ وہ اور طریقوں سے اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں, مطلب تو اس سے پھر سٹیبلٹی نہیں رہتی. دیکھو رب ذوالجلال نے کس قدر اس کو سٹیبل کیا ہے کہ آپ اپنے گھر والی کے پاس گئے اور اب آپ کو بعد میں غسل کرنا ہے اور آپ کو 1000 بار سوچنا ہے یار سردی ہے اور میں نے غسل کرنا ہے. اچھا اس کے بعد یعنی اس سے ایک اعتدال قائم ہوتا ہے, اور جو آڑے تیرے طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں اس میں تو پھر اعتدال نہیں رہتا. تو جو چیز بھی بے اعتدالی میں آتی ہے وہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے. تو اس وقت اس حساب سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, اور جن کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ تباہ ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کے بڑے تصویریں آ جاتی ہیں, ویڈیو آ جاتے ہیں, جناب وہ سمندر کنارہ ہو یا روڈ پر ہو ان کا جی وہ برہنہ حالت میں جلوس نکل رہے ہیں, اور ان میں کسی میں بھی کوئی کسی قسم کی اس طرح کی چاہت پیدا نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے, وہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے. وہ گولیوں کے سر پہ جیتا ہے اور دوائیوں کے سر پہ جیتا ہے, اور ہمیں اس طرف لے جایا جا رہا ہے. جبکہ اب آپ دیکھیں نا ایک عورت ہے وہ ساری ڈھکی ہوئی ہے, تو اگر اس کا ہاتھ ظاہر ہوگا تو ساری نظر ہاتھ پہ جائے گی. جی جی. اور صحابی کا جو واقعہ آتا ہے جی میں نے اپنی بیوی کو دیکھا اور اس کی رات کے وقت وہ پنڈلی ظاہر ہو رہی تھی تو میں صبر نہیں کر سکا. یعنی وہ پنڈلی ظاہر ہونے پہ صبر نہیں کر سکا, اور یہاں تو سب کی پنڈلیاں ظاہر ہیں تو سب کو صبر آ گیا نا. تو یہ ایک اینٹی بائیوٹک کی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے دی اور اس کے بعد وہ اگلی بار اتنے سے فائدہ نہیں ہوگا. اب 200 کی دی تو 250 کی دینی پڑے گی, اگلی بار 300 کی دینی پڑے گی, پھر آپ کو 500 پہ جانا پڑے گا, پھر آپ کو 1000 پہ جانا پڑے گا. تو ان کا معاشرہ اتنا پاک باز تھا کہ اپنی بیوی اور اس کی پنڈلی دیکھ لی, اس نے صبر نہیں کیا نا. تو اب ہماری عورتوں کی پنڈلیاں تو سب کی ننگی ہیں اللہ ماشاء اللہ, کپڑے اس طرح کے بن رہے ہیں. اور پھر جو کالج یونیورسٹیاں ہیں ان میں تو علمان والحفیظ, وہاں تو یورپ نظر آتا ہے. تو پھر یہ جو اینٹی بائیوٹک ان کی بڑھتی جا رہی ہے نا, تو جب ان کی پھر شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ اینٹی بائیوٹک کام ہی نہیں کرتی. سمجھ آئی بات؟ پھر ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جاؤ بھی پہلے حکیموں کے پاس جاؤ, ڈاکٹروں کے پاس جاؤ, ادھر جاؤ, اور ان کے پھر سائیڈ افیکٹ آ جاتے ہیں, اور سائیڈ افیکٹ پورے جسم میں ایسی کمپلیکیشنز پیدا کرتے ہیں کہ وہ بس پھر وہ ہسپتال ایک بیماری کا علاج ہوتا ہے دوسری آ جاتی ہے. اور اس کا حل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیاں کرو, حلال طریقہ اختیار کرو, باقی سب سے نظریں پھیر لو, اپنی بیوی اس کو دیکھو صرف. تو جب نظریں پاکیزہ ہوتی ہیں, کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, وہ بھی اپنی نظر کی حفاظت کریں, شرمگاہ کی حفاظت کریں. کیسا کنیکٹ بیان کیا نبی رب ذوالجلال علیہ کرام نے. تو اس کا حال یہ ہے کہ دیکھو جب ایک سیلاب آتا ہے نا, جب آپ اس کو راستہ نہیں دو گے تو وہ کمزور جگہ دیکھ کے وہاں راستہ بنا لے گا. بالکل. تو جب آپ جوانی کا علاج شادی نہیں کرو گے تو وہ اپنا راستہ خود بنائے گا. بالکل. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ معاشرے میں جو ہماری بے راہ روی ہے, گناہوں کا جو سیلاب آیا ہوا ہے, اس کے آگے بند باندھنے کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کی شادیاں, بچیوں کی جلدی کرنی چاہیے. اور اس میں جو اللہ نے عمر مقرر کی ہے وہ تو ہے کہ وہ جوان ہو جائے بس, جس کو بلوغت کی عمر ہم بلوغت کہتے ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا نہیں 18 سال ہونے چاہیے. اب آپ یورپ کا حال دیکھیں, BBC کی رپورٹ میں نے خود پڑھی
کہ 12 سال کی بچی اور 9 سال کا بچہ اسکول پڑھتے ہیں اور ان کو بیٹا پیدا ہوا. صحیح. سمجھا آپ؟ تو یعنی بلوغت یہاں کھڑی ہے. جی جی. بلوغت یہاں کھڑی ہے. اور ان کے یعنی یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ڈبل عمر کرنے کے بعد اجازت دے رہے شادی کرنے کی. صحیح. اور اس کے بعد پھر اس پر جلتی پہ تیل کا کام ہم نے خود کیا کہ ہم نے رسم و رواج اتنے بڑھا دیے کہ ہم اب کہتے ہیں کہ 18 بھی کام ہے. اب جو بڑے شہر ہیں کراچی جیسے وہ تو 30-35 کے بعد سوچنا شروع کرتے ہیں. جی جی. اب یہ کر رہا ہے، ابھی وہ کر رہی ہے، ابھی اتنا پڑھ رہا ہے، ابھی اتنا پڑھ رہی ہے، وہ یہ رہ گیا، اب وہ رہ گیا. ایسا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جناب وہ اوور ایج ہونے کے بعد شادی کا سوچتے ہیں.